بلال نے اذان دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عصبیت میرے مذہب کے اندر اور اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر پیر رکھ کر، کعبۃ اللہ پر پیر رکھ کر بلال نے اذان دی۔ دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے عصبیت کے دلدادہ لوگوں کو، عصبیت کے ماننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اسلام میں اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، کالے اور گورے برابر ہیں، اور مالدار اور غریب سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں تقریر کی، آپ نے فرمایا نا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی و اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ آپ نے پیغام دیا۔ داعیانہ طور پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چار چیزیں آئندہ ملک کا مستقبل، اس میں یہ چار پرابلمس رونما ہوں گے، اور ان پرابلمس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے اسوے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغام کیا ہے سیرت کے جلسے کا، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں تین کام بحیثیت داعیانہ ہمارا جو مشن ہے اس میں 3 کاموں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن کو تھامنا اور قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، موقع نہیں ہے یہاں ہم اس بات کو تفصیل سے بیان کریں۔ ایک صحابی، جو بھی نامور آدمی جو اسلام کے اندر آیا ہے، اس آدمی کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ تاریخ پڑھنے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، وہ شخص بدل گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام کی دعوت کا بنیادی جو ٹول ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کی دعوت کو عام کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، یہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام ہے، سیرت کا سب سے بڑا نقطہ ہے جو یہاں سے لے کر ہم کو جانا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ واقعات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار واقعات تو ہمارے سامنے ہیں، میں 2-4 مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عمر کو پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جو آشنائی ہوئی وہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکے میں 2 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی، اللہ کے رسول 2 نماز پڑھتے تھے۔ فجر سورج طلوع ہونے کے بعد، جسے آج ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، وہ نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ پہلے بی بی خدیجہ کو لا کر پڑھتے تھے، جب اس کے بعد حضرت زید بھی مسلمان ہو گئے تو تب بھی پڑھتے تھے، حضرت علی جب مسلمان ہو گئے تب بھی پڑھتے تھے، جب اس کے بعد حضرت ابو بکر وغیرہ آ گئے تو آپ نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ تم گھر میں نماز ادا کرو، ہم 4 مرد لوگ یہاں کعبۃ اللہ میں نماز ادا کریں گے۔ پہلی نماز صبح میں پڑھتے تھے تقریباً 6-6:30 بجے سورج طلوع ہونے کے بعد، اور دوسری نماز جسے آج ہم مغرب کی نماز کہتے ہیں، یہ 2 ہی نمازیں پڑھی جاتی تھیں عموماً، جو اجتماعی طور پر فرض نہیں تھا لیکن اجتماعی طور پر جتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے جمع کرنے کا یہ موقع تھا۔ اس کے بعد جب شدتیں ہونے لگی تو اس کے بعد کسی وادی میں چلے گئے، دار ارقم میں یہ نماز ادا ہوتی تھی۔ اس کے بعد معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، عمر کسی وجہ سے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، سردی تھی تو عمر نے کچھ دیر کے لیے گرمی حاصل کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر اپنے آپ کو پہنچا لیا۔ تو کعبۃ اللہ کا جو غلاف تھا اس کے اندر آپ حضرت عمر موجود تھے اور اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کو ڈاؤٹ ہوا کہ شخص کیا، اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ سب اس کے بارے میں عام ہے۔ تو حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاعری ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آپ پہنچے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اللہ کے رسول اس آیت پر پہنچے کہ یہ ایک رسول کریم کا، یعنی کہ فرشتہ جبرائیل کا لایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی ہو جو ایمان لے آتے ہو۔ حضرت عمر نے سوچا ٹھیک ہے یہ شاعر تو نہیں ہے لیکن ضروری آدمی کاہن ہے، جادوگر جس طرح کے ہوتے ہیں، کاہن کی باتیں۔ تو فوراً پھر سورہ حاقہ کی آیتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ولا یقول کاہن قلیلا ما تذکرون ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں ہے اور تم کم ہی نصیحت پاتے ہو، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ یہ جو 2-4 آیتیں آپ نے سنی اسی وقت آپ کے اندر، قلب کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی کہ صاحب یہ شاعر کا بھی کلام نہیں، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، ایک بزرگ فرشتہ لاتا ہے۔ اتنی باتیں تو آپ کو معلوم ہو گئی لیکن دشمنی تھی، عصبیت تھی۔ پھر اس کے بعد ہم کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی نے راستے میں بتایا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی خبر لو وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ گئے، کس طرح سے انہوں نے حضرت خبیب کو مارا اور پیٹا اور اس کے
کے بعد ان کی بہن فاطمہ نے ان کو بٹھایا، ان کو غسل کروایا، اور اس کے بعد حضرت خبیب کو بلایا جو کسی جگہ چھپ کر بیٹھے تھے، اور وہ آ کر سورہ طٰہٰ کی جب آیت انہوں نے تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب بدل گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کلام سچا کلام ہے، مجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر وہ خیر کے لیے آیا تو اس کے لیے بھلائی ہے، ورنہ تلوار ہی سے آج اس کا فیصلہ ہوگا۔ آئے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا اور اسلام قبول کر گئے۔ قرآن ہی سب سے بڑا ٹول ہے جس کے ذریعے سے دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ نجاشی کے دربار میں ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ اکرام وہاں گئے ہوئے تھے، مکے سے ابو سفیان کو بھیجا گیا، عمر بن العاص کو بھیجا گیا، جا کر کہا کہ یہ لونڈے ہیں، یہ غلام ہیں جو مکے سے فرار ہوئے ہیں، ان کو واپس کرو۔ تو نجاشی نے بلایا، مسلمانوں نے طے کیا کہ ہمارا ایک لیڈر ہوگا جو بات کرے گا۔ جعفر تیار کھڑے ہوئے، بڑی شاندار تقریر ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم وہ لوگ تھے جو مردہ کھاتے تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کرتے تھے، ہم شراب کے رسیاں تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہوا، اس کا کردار پاک، اس کا خاندان پاک، اس کا حسب نسب پاک، اس کی باتیں پاک۔ پھر اس نے بتایا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس نے کہا شراب چھوڑ دو، اس نے کہا زنا چھوڑو، اس نے کہا سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا چھوڑو۔ ہم نے سب قبول کیا، ہم نے کیا جرم کیا؟ پھر نجاشی نے کہا کہ وہ کیا کلام سناتا ہے، تو حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت ہوئی تو نجاشی اترا اپنے تخت سے، سجدہ کیا اور کہا کہ یہ وہی بات ہے جو ہمارے کلام میں کے اندر بھی عیسائیوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے، اور آپ کی حیثیت کو اس نے تسلیم کیا اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوا۔ قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ مسلمان ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں قصے ہم بیان کر سکتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ قرآن ہے۔ آج ہندوستان میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ، ہو سکتا ہے حیدرآباد میں بھی ہوتا ہوگا، بنگلور میں بھی ہوتا ہے، کہ شاپنگ مالز کے پاس، کمپلیکس کے پاس، چوراہے پر لوگ ٹیبل ڈال لیتے ہیں، لوگ آنے جانے والوں سے بات کرتے ہیں، ان کو کتابیں دیتے ہیں، ان کو جو قرآن دیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر یہ ماحول موجود ہے۔ دنیا میں کہیں یہ آزادی موجود نہیں ہے، کہیں بھی خود ہمارے ممالک جو مسلمان ممالک کہتے ہیں وہاں یہ کام کرنے کی آپ کو آزادی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر آزادی ہے، آپ قرآن دے سکتے ہیں، پولیس آفیسر آتا ہے قرآن لیتا ہے، ایک عام آدمی آتا ہے قرآن لیتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ موقع باقی ہے۔ سب سے بڑا کام اسوہ رسول کا کام، سب سے بڑی سنت اور سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو ہم عام کریں اور قرآن ہی کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ نمبر 2، اس ملک کے اندر ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے، مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے معاہداتی سیاست۔ یہاں بہت سے قبیلے پائے جاتے ہیں، یہ غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہاں 80% لوگ ایک قوم کے لوگ ہیں، نہیں، یہاں تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، خدا ان کا الگ، مذہب ان کا الگ، تہوار ان کے الگ، کوئی ایک یہاں موجود نہیں ہے۔ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ صاحب ہندو 80% ہیں اور مسلمان 14-15% ہیں، حالانکہ بات نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی 100 خدا، 100 تقسیم، 100 ذات، 100 برادریاں، یہ سب ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کے درمیان ہم کو جو ہے پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت بتاتی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سرور عالم نام کی جو کتاب ہے، اس کتاب نے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ مکے میں جب زمانے میں تھے آپ تو 27 قبیلوں کے پاس آپ پہنچے، الگ الگ قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے گفتگو کی، ان کے ساتھ معاہدات کیے۔ مدینہ پہنچے تو وہاں بھی بہت سے قبیلوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو جوڑا، ایک جہد کیا اور ان کو کیا اصل میں قریش کے خلاف متحد کیا، کیونکہ قریش ظالم تھے اور ظالموں کے خلاف آپ نے لوگوں کو تیار کیا۔ تو قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے ملاقاتیں کی اور ان سے گفتگو کی، کس قبیلے سے کیا معاہدہ کیا، اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کے پاس پہنچے۔ یہاں بہت سے ادارے ہیں، یہاں بہت سے گروپ ہیں، یہاں بہت سے آرگنائزیشنز ہیں جو حق پر چلنا چاہتے ہیں، جو انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو اخلاق کے پابند ہیں، جو اس ملک میں آنے والی برائیوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہماری طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ سود برا ہے، شراب برا ہے، زنا برا ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں کو ایک جہد کرنا، ان سب لوگوں کو جوڑنا، ان سب لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، اس ملک کی سیاست کو دشا دینے کے لیے، اس ملک میں اچھی قوتوں کو ابھارنے کے لیے اور جو اخلاقی برائی لانے والے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ اسوہ نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا، جب طائف کے سردار آئے تو ان میں سے ان لوگوں نے جو کنڈیشن رکھا وہ کنڈیشنز یہ تھے کہ ہم مدینہ کے ساتھ، مدینہ ایک ریاست ہے، آپ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے،
ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم کو شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم کو زنا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمارا جو سودی کاروبار ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے، ہمارا جو مکے کا جو پورے اس علاقے کا جو تیسرا بڑا بت تھا لات کا مندر ہے، اس میں وہاں طائف کے اندر موجود تھا، کہا کہ ہم اس مندر کو نہیں توڑیں گے تو عذاب بلا آ جائے گی، یہ سب اگر کنڈیشن ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں سے 8-10 لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پورے قبیلے کے سرداروں نے یہ کیا، تو اللہ کے رسول کی حکمت بتاتی ہے، آپ نے کہا زکوٰۃ ٹھیک ہے اسے مؤخر کرتے ہیں، دیکھا جائے گا 1 سال کے بعد، کیونکہ آپ حکمت سے آپ چلنا چاہتے تھے، اور زکوٰۃ آج اور کل فرض نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ کچھ لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور وہ 1 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ کا معاملہ مؤخر۔ جہاد کہا ٹھیک ہے تمہارے بغیر میں ہم بہت کچھ کام کریں گے، ہمارے پاس بہت سپاہی موجود ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے۔ زنا کہا کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی آدمی یہ فعل کرے گا تو کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں کریں گے۔ تو پھر کہا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے اور کسی کی بیٹی ہے، تو کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ سود اگر ٹھیک ہے اس کو بھی برداشت کریں گے، کیونکہ سود کا جو سسٹم تھا سالانہ میلہ لگتا تھا، اس میلے میں اس کی تقسیم ہوتی تھی، حضرت عباس بھی اسی میلے میں پیسے دیتے تھے، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں جو قرض کو معاف کیا، وہ بڑے بڑے میلے سالانہ جو ہوتے تھے اس میں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے سمجھ لیا کہ صاحب سود پر اب ہم کو اصرار نہیں کرنا ہے، وہ جب میلہ لگے گا بزنس کا 1 سال کے بعد اس وقت دیکھا جائے گا، تب تک آپ نے اسے بھی ٹال دیا۔ اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا، کہا کہ بتوں کو توڑنا تمہاری ذمہ داری نہیں، میں بھیجوں گا علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مغیرہ بن شعبہ گئے اور ان کے ذریعے سے انہوں نے بت کو توڑا، مندر کو توڑا۔ اس کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ لوگ جمع تھے، دیکھ رہے تھے بلا آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹھے، ایک بڑی جو ہے ایک لاٹھی لے کر پہلا وار انہوں نے کیا لات پر، کرنے کے بعد وہ تھر تھرا گر گئے۔ لوگوں نے کہا دیکھیں اسی لیے جو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مصیبت آ گئی، بلا آ گئی۔ پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہنسنے لگے، قہقہہ لگانے لگے اور کہنے لگے تم لوگ بدو ہو، اس بت کے اندر کوئی قوت نہیں ہے کہ مجھے مفلوج کر دے، مجھے جو ہے ناکارہ کر دے، اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس بت کو پاش کر دیا، ایگریمنٹ کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بنیادوں پر، بعض بنیادی چیزوں پر آپ نے قوموں کے ساتھ معاہداتی سیاست، قوموں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، کاسٹس کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک ٹائی اپ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ متبادل پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، الٹرنیٹیو پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی عصمت کا تحفظ نہیں ہے، اس ملک میں قانون بنانے سے یہ محفوظ ہونے والا نہیں، اس کا متبادل ہم کو دینا پڑے گا۔ سودی نظام کے نتیجے میں غربت بڑھ رہی ہے، اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ مزید سود پر قرضے دیے جائیں، اس کا متبادل ہم کو پیش کرنا پڑے گا۔ یہاں اس ملک کے اندر کرپشن ہے، اس کا متبادل ہم کو پیش کرنا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر جو ہے خون خرابہ ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، اس کا متبادل ہم کو پیش کرنا پڑے گا۔ اس ملک کی پولیس کے سلسلے میں یہ ہے کہ صاحب وہ فرقہ واریت کا شکار ہے، تو اس کا متبادل ہم کو پیش کرنا پڑے گا۔ سیرت نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل کا حل پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دنیا کو سیدھا راستہ دکھانا۔ تو یہ 3 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام ہے قرآن کی بنیاد پر دعوت کو عام کرنا، قرآن کے نسخے عام کرنا، قرآن کی آیتوں کو عام کرنا، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، جیسے ممکن ہو آپ سے، میل کے ذریعے سے، CDs کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ معاہداتی سیاست کرنا، اور یہاں کے قوموں اور قبائل کے ساتھ جو حق کو چاہتے ہوں، اس ملک کو صحیح راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ، ہمارا ٹائی اپ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ متبادل پیش کرنا علمی سطح پر، یہ بھی جو ہے اسوہ نبوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے جو پیغام ملتا ہے، زندگی کا جو عمل کے لیے جو نسخہ ملتا ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں آزادی کی فضا کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو اخلاقی حص ہے، جو مذہبی روایات ہیں، اس کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔